گزارش ہے کہ 11ویں شریف کے بارے میں تفصیل سے بیان کیجئے کہ جائز ہے یا نہیں۔ 11ویں شریف بڑا ہی مبارک عمل ہے جدا آغاز اس ہستی نے کیتا ہے جیڑی ہستی حضور سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی جلوہ گری تک مقام غوثیت کبریٰ تے فائز ہستی ہے۔ ہاں جی، حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث العظم جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی قدس سرہ النورانی۔ آپ دی ولادت مبارکہ ہے 470 سنے ہجری دے وچ اور وصال اقدس ہے 10 ربیع الثانی سن 561 سنے ہجری دے وچ 90 سال اللہ پاک نے سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ دنیاوی عمر عطا فرمائی۔ وہ تو آپ دو 90 سالہ دور جڑا ہے وہ سارے دا سارا کتابیں پڑھو، حافظ ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ جنہوں تاریخ ابن کثیر آخدیں، امام صاحبی دیاں کتاباں، حافظ ابن حجر دیاں کتاباں، تو انہوں ساری چیزاں دے الکامل فی التاریخ وغیرہ وغیرہ جتنی بڑی مستند معتبر کتابیں حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی جتھے علم، عمل، روحانیت، تقوی، طہارت، باقی جملہ امور ضروری دے وچ آپ تمام کائنات دی رہنمائی فرما رہے ہیں اپنے دور مقدس دے وچ، اتھے مسلمانہ دے سماجی اور معاشرتی معاملات انتہائی دیگر گوں ہو چکے ہیں۔ انہاں حالات دے پیش نظر حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے ایک سوشل ویلفیئر معاشرتی بھلائی دا عملی آپ نے پروگرام پیش فرمایا۔ آپ نے جتنے بھی آپ دے مریدین، آپ دی حیات طیبہ وچ ہندوستان بر صغیر وچ آپ دے مریدین، پوری روئے زمین تے مریدین، کیونکہ مرکز آئی اس وقت بغداد پوری دنیا دا عروس البلاد آئی پیا، جتنے غیر مسلم ممالک بھی ہیں مختلف بر اعظم دے وہ بھی تجارت دی غرض اور بڑے بڑے معاملات واسطے عروس البلاد بغداد دے وچ آندے ہیں۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماندے ہیں پوری دنیا دا اس وقت مرکزی نقطہ نگاہ جڑا وہ بغداد ہے عروس البلاد، مطلب بڑے بڑے لوگ آمنہ بغداد اور حضرت سیدنا الغوث العظم جیلانی دے نال ملاقات نہ کرے نا، دیدار نہ کرے نا، کچھ ٹائم آپ دی مجلس سے نہ گزارے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آپ او ہستین کہ آپ دی حیات دنیاوی چی آپ دی جڑی شہرت ہے وہ پوری روئے زمین تے پہنچی ہو جائی، مریدین اور محبین دا سلسلہ بھی پوری روئے زمین دوتے آئی۔ مطلب بار بار بنو عباس چونکہ خانہ جنگیاں دا اور کدے جزیرہ قبرص تے قبضہ ہو رہے ہیں، کدے فلاں علاقہ مسلمانہ دے ہتھا چو نکل رہے ہیں، اور معاشی طور تے انتہائی حالات دیگر گو گئے جی میں اج کل انسانے۔ تو حضور غوث پاک نے اپنے تمام مریدین نو حکم جاری کیتا، یکم تو لے کے 10 تک چند دی تاریخ تک فرمائے جڑا ساڈا خانقاہ قادریہ دا بیت المال ہے اس دے وچ جڑے کولو روپے پیسے وہ ایک خاص حصہ خانقاہ قادریہ دے وچ ضرورت منداں دی ضرورت پوری کرنے واسطے پیسیاں دا جمع کرایا کرے، ہر مہینے حساب کر کے۔ اس دے وچوں سال بھر دی زکات دی نیت بھی بے شک کر سکتا ہے لیکن 10 چھوڑ سی، اور جڑا کوئی زراعت دے پیش نال منسلک ہے اپنے غلے دے وچوں ایک حصہ جڑا ہے اتھے پیش کر سی، جڑا کوئی کپڑے دا تاجر اور بزاز فرمایا وہ کپڑیاں دے کچھ تھان اتھے فراہم کرے۔ الغرض جڑے شعبے دے نال آپ دا جیڑا محب اور مرید اور آپ دے نال جناب تعلق رکھن والا وابستہ آئی، وقت اس طرح ہوندا آئی کہ جس سے لے 11 دی رات آندی آئی خانقاہ قادریہ دے بیت المال دے وچ کوئی نعمت ایسی نہیں جدے ڈھیر نہ لگے پے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت حضور غوث پاک جمعہ دا خطبہ الگ عطا فرمائندے ہیں جامع مسجد بغداد وچ، سوموار بعد عشاء اور ہر ہفتے بدھ بعد عشاء آپ بغداد شریف تو باہر آپ واسطے بہت بڑا میدان بنا دیتا گیا ہے، بڑے ہوٹل دکانہ سرائے لوگاں واسطے، کیونکہ آپ جس لے سوموار نو عشاء تو بعد اور بدھ نو عشاء تو بعد خطبہ عطا کر دیان، خطاب فرمائے دیان، تو 100 علماء تا قلم دوات اور کاغذ لے کے آپ دا ہر لفظ لکھ دیان، جس ہستی دے فرمان لکھنا لے 100 علماء محققین ہوئن، عوام دی تعداد کتنی ہو سی؟ تو آپ دے جتنے بڑے بڑے سیرت علامہ ابو الحسن علی شتنوفی اور بڑے بڑے اکابر علماء
وہ لکھتے ہیں کہ آپ دے ایک خطبے بعض اوقات لکھ لکھ بندہ بھی موجود ہوتا ہے، اور آپ دے چونکہ حلق اقدس وچ آقا کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ، حضور مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عالم رویا اور عالم خواب عطا فرمایا. نبی علیہ السلام دے معجزے دی برکت آپ دے ظاہر آئی، کرامت آئی آپ دی. جن یہ پہلی صف والے آپ دا خطبہ سن رہے ہوندے ہیں، لکھ بندے چوڑا آخری بندہ ہوندا ہی میدان دے کنارے تے، جی میں پہلا بندہ سن رہے ہوندا ہی برابر آپ دی آواز اس تک بھی برابر پہنچ رہے، تو بھی سن اور سمجھ رہے ہوندا ہی. حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ وقت انہا راتاں اور وقت 10 اور 11 ہر چند دی درمیانی رات نماز عشاء پڑھے نا، آپ واسطے ممبر نصب ہوندا ہے، آپ ممبر تے تجھ کو احتشام نال جلوہ گر، لکھ لکھ بندہ وقت 11ویں دی رات آپ دے کول موجود. آپ اپنے کاری نو حکم دین دیان ترتیب دے نال جڑی آیتاں پڑھ دے پہ ہو، اج والی واری جڑی آیت دیو پڑھو، وہ بلند آواز تلاوت کردا ہے. حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی او دی تفسیر کر دیان، تفسیر علمی بھی اور تفسیر صوفیانہ روحانی بھی، ظاہر بھی واضح کر دیان، باطن بھی واضح کر دیان. اور وقت آپ ایک خاص مقام تے پہنچ کے فرمائے دیان کہ الانا رجانا من القال الى الحال. وہ سارے علمی بحث و مباحثیان آؤ ہن ذرا کیلو کال تو بعد نا اللہ تعالیٰ دے عشق حقیقی دوی ذرا حال اور دل والے معاملات دے ذریعے بھی متوجہ ہوں. وقت آپ فیض و برکت عطا فرمائے دیان. 11ویں دی رات آپ دوتے ایسی اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی آئی. علماء دیوبندی چو استاذ العلماء انہاں دے علامہ موسیٰ بازی الروحانی، انہاں دی کتاب فتح اللہ العلیم فی بیان تشبیہ کما صلیت علی ابراہیم، اس کتاب دے جو لکھ دیں کہ سیدنا الغوث العظم جیلانی 11ویں والی رات آپ دے فیوز و برکات انعام ہو دیں کہ جڑے سالکین اور صوفیاء باطنی طور تے قرب الہی دے درجے طے کر رہے ہو دیں، اگر کسی درجے دوتے رکاوٹ اور ان کے باز آئے اور اگلا مقام نہیں پیا کھلدا، 11ویں دی رات نو حضرت غوث پاک اتنا فیض لٹین دیان آمن والے تھے کہ دوروں فاصلے تو جڑا صوفی صرف سیدنا الغوث العظم جیلانی دے چہرے دی زیارت چکریا، اس دا اکدا کھل ویندا یو اگلے مقام قرب تے فائز ہو. کئی آپ دے نال صرف مسافے دا شرف حاصل کرنا اگلے درجے تے فائز ہو گئے، کیونکہ 11ویں دی رات نو آپ نے حکم کیتا ہویا کہ یکم تو لے کے 10 تک سارا مال و دولت جمع ہو سی، اور وقت آپ دا اعلان عام ہوندا ہے بغیر تفریق، بغیر کسی رکاوٹ دے. جس نو کپڑیاں دی ضرورت ہے وہ جناب کپڑے والے شعبے چ ونجے، خانقاہ قادریہ دے بیت المال دے سیکرٹری ناظم الامور نو ملے، اور ناظم الامور نو حکم آئی تائیں کوئی گل جڑا جتنے کپڑے چاہے تائیں اس نو چاول دے، سبحان اللہ، ضرورت دے چاہے. جنوں چاولاں دی ضرورت ہے وہ چاول، جس نو کنک دی ضرورت ہے وہ کنک، جیڑا مقروض ہے روپیہ پیسہ. حتیٰ کہ آپ دا حکم آئی کہ قرآن پاک دے نسخے قلم نال لکھواؤ، اسے چھاپے خانے کوئی نن. یہ 6ویں صدی ہجری دی گل ہو رہی ہے. ہاں جی، کتاباں دے اجزاء طالب علماں نو کتاباں غریب طالب علماں واسطے ایک بڑا اناکا کام آئی. بت آپ علماء رکھے ہوئے ہیں تنخواہ دوتے، کاتبین رکھے ہوئے ہیں، وہ مختلف صرف دیاں کتاباں، نحو دیاں، منطق، فلسفہ، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، وہ وقت کتاباں دے اجزاء کاتبین پورا مہینہ 11ویں تک نقل کر دے رہے نا. وہ اجزاء بقیدہ جلد کی تو ایک شعبہ ہے اس چیز دا کتاباں دا. مکتبے دی چاہ کے مفت طالب علم اپنی ضرورت دی کتاباں چاہ کے ویندے ہیں. کوئی اگرچہ قرب الہی دا طالب آویا او قرب دی منزلہ طے کردہ جڑا دنیا دی چیزاں دی ضرورت مندی ہویا او دی ہر ضرورت دنیاوی 11ویں دی رات نو پوری کی تھی. وقت آپ فرماتے ہیں ایک سارے مل کے مختلف قرآن پاک دے اجزاد وچوں ایک ختم قرآن پورا کرو. وہ 11ویں دی رات ختم قرآن ہوندا ہی آخر دوتے تہجد تو پہلے آپ وہ دعا فرماتے ہیں کہ جتنا رزق، جتنا لنگر ظاہری باطنی آج دی رات 11ویں نو تقسیم ہوئے، او دا ثواب، ختم قرآن دا ثواب سارا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اساں پیش کر رہے ہیں. اس نو آکھ دے 11ویں شریف. اور آپ دا یہ جڑا لوگاں دی خدمت اور سوشل ویلفیئر دا اور انسانی معاشرتی بھلائی دا مشن آئی، یہ پوری دنیا دے وچ اے سبب بنا شیخ محقق ملا علی قاری اور حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ دے والد علامہ عبدالحلیم انہوں نے بھی باقاعدہ طور تے شام دے وچوں 100 اٹھ اس وقت مختلف غلے اور اجناس اور چیزاں دے دمشق دے وچوں بھیجے ہیں
حضور غوث پاک دے لنگر شریف واسطے، کیونکہ آپ خدمت انسانیت دے اس طرح کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 11ویں نو اس پروگرام کہ ہر کوئی ظاہر باطن دا فیض گن کے ویندا ہے، ہر ایک دی ضرورت پوری ہوندی ہے، اور 11ویں نو محفل میلاد اور ختم قرآن اور انہاں تمام چیزاں دا ثواب محبوب دی بارگاہ وچ بطور تحفہ پیش کیتا ویندا ہے۔ شیخ محقق علامہ شتروفی بڑے بڑے علماء دن اے او سبب ہے جی وجہ تو آپ 11ویں والے پیر مشہور ہو۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، وقت اتفاق بالا ہے اتفاق کہ آپ دا وصال ہویا 561 ہجری 10 ربیع الثانی نو، اور 11 دی رات نو آپ دی تدفین ہوئی۔ آپ دے بہت تعداد فرزندہ دی، اور آپ دے خلف اکبر جڑے وہ حضرت امام الائمہ جڑے حدیث دے بھی امام، تفسیر دے بھی امام، روحانی درجات انتہائی بلند، اور جڑے فقہ دے بھی امام، ہر علم و فن دے امامن، امام الائمہ سیدنا امام عبد الرزاق بن عبد القادر القادری رضی اللہ عنہ، وقت آپ مسند نشین ہوئے، وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ جب تک حضرت الشیخ عالم دنیا وچن ہر قادری مرید مرکز جمع ہوندائی، چیزاں بھی تھائیں جمع کردائی، وہ سلسلہ جاری راسی۔ فرمایا ہن انہیں حضرت الشیخ دا وصال ہو گیا، اور ایک خدمت انسانیت اور قرب الہی دا بہت بڑا ذریعہ عالم اسباب، لہذا فرمایا ہن اساں فیصلہ کیتا ہے کوئی ہندوستان چے، کوئی افریقہ چے، کوئی جڑے علاقے وچے حضرت الشیخ نال محبت رکھدا ہے، وہ اپنے اپنے علاقے دے پورا مہینہ اپنے دوستاں نال قادری مریداں دے نال مل کے چیزاں جمع کیتیاں کرن، جس لئے 11ویں دی رات آوے حضرت الشیخ دی سنت اور طریقہ ختم پڑھ کے ثواب محبوب دی بارگاہ حضرت الشیخ دی بارگاہ جتنیاں چیزاں مہینہ بھر جمع ہوئیں وہ ضرورت منداں دے گھراں دے وچ پہنچا دیتیاں۔ 11ویں شریف اس طرح پوری روح زمین تے پھیل گئی۔ یہ تو ہے 11ویں شریف، ہن شرعی طور تے جائز ہے یا ناجائز؟ تو اٹھاؤ قرآن پاک، اللہ پاک دا واضح فرمانے گرامی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میرے پیارے بندے اگر تو بھی میں اللہ دا قرب چاہنا ہے تو تیرے تو پہلے جڑا میرا منیب اور مقبول بندہ ہے، اتبع سبیل من اناب الیہ، جڑا میری بارگاہ پہلے مقبول ہو چکا ہے، تو اس سے دے رستے تے چل، میں اللہ تینوں بھی قبول کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ، اے مرزا جیلوی تا آدھا نا جی بابے کتھے جتے قرآن پڑھا ہویا تو تاں تینوں پتا ہویا، تیرے تے سامنے قرآن پہ آؤں تو اسے دیکھ کے غلط آیتہ پڑھ دیں۔ وہ ایک سیدہ صاحبان بخاری صاحبہ فاطمہ سیدہ بخاری، وہ اس کے لیے بچی باپردہ ریکارڈ کروین دیئے، وہ آدھیے تن کم از کم شرم آمنا چاہیے دے، مرد بھی تن ٹھیک کر دیں، لیکن میں جان بوجھ کے مصطفیٰ دی پیاری بیٹی ریکارڈنگ کروینیاں، میں حافظ اور قاری ہے قرآن، اور تو سامنے قرآن رکھی بیٹھا ہونے تے آیتاں غلط تلفظ دنال پڑھ دیں، یہ جڑی آئے وہ تو اس دی مرزے جیلمی دی آواز جو سنائیں دیئے بالکل غلط پڑھ رہے ہوں دیں، وہ تو بچی خود سنائیں دیئے کہ بھائی قرآن دا اصل تلفظ اور ادائے گی اس طرح۔ سبحان اللہ، تو بابے بابے کر کے توہینہ کدے حضور داتا صاحب رضی اللہ، کدے حضور خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تروں، بھائی قرآن نے سانو حکم دیتا ہے کہ اگر میری بارگاہ وچ اپنے معاملے قبول کراونا چاہندے ہو، میرے منیب اور مقبول بندے اور محبوب بندے بننا چاہندے ہو، تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جیڑا میری بارگاہ منیب ہو چکا ہے، انابت کر چکا ہے، قرب پا چکا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، تو ایک قدم بھی اڈیاڑے سجے کھبے نہ ہو، این اکھاں بند کر کے میرے مقبول ولی بندے دے رستے تے چل، تو بھی میری بارگاہ قبولیت دے درجے تے آوے۔ سبحان اللہ، حضرت امام عبد الرزاق قادری جو آپ دے سب تو پہلے سجادہ نشین ہیں، آپ نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ بھائی سانو قرآن نے حضرت الشیخ جیسی ہستیاں دی اتباع دا حکم دیتا ہے، حضرت شیخ دا راستہ راہ مستقیم ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ تک حضور غوث پاک دے ارشادات کی کتاب جڑی فتوح الغیب ہے، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں میں صوفیاء نو نہیں مندا، لیکن حضرت غوث پاک سید عبد القادر جیلانی قدس سر النرانی او صوفیاء دے امام جنہاں دا ہر قدم اور ہر لفظ این کتاب و سنت دے ظاہر دے تقاضے دے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، فتوح الغیب دی شرح لکھی ہوئی ہے خود علامہ ابن تیمیہ نے اپنے قلم دے نال۔ آپ دا راستہ اتنا مستقیم راستہ ہے، آپ دے قدم اتنے مضبوط قدم مبارک ہیں، تو میرے دوستو چونکہ اللہ دے مقبول بندیاں دے رستے تے چلنا یہ اللہ دی بارگاہ قبولیت اور انابت دا ذریعہ ہے،
اس واسطے اللہ دی اتنی بڑی مقبول ہستی جڑی مقام غوثیت کبرا تے فائز ہیں، قطبیت عظما تے فائز ہیں، اور سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ تعالیٰ دی جلوہ گری تک آپ دے کول مرتبہ ہے۔ چنانچہ آپ ہی تمام صوفیاء سالکین نو روحانی توجہ دے نال حضور امیر المومنین مولا کائنات دی بارگاہ دے وچ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ پیش کر دن۔ نقش بندی سلوک والے جس لئے حضور غوث پاک دے ذریعے سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ رسائی پاندن باطنی طور تے، چشتی قادری اور سہروردی سالکین حضور غوث پاک دے ذریعے آپ ہی پکڑ کے مولا کائنات دی بارگاہ وچ مولا کائنات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ مبارک کی چنہ تمام مقربین نو قبول فرما کے اپنی توجہات اور فیض عطا کر کے محبوب دی بارگاہ دی حاضری دے قابل بنا کے وقت حضرت صدیق اپنے نقش بندی سالکین نو حضور مولا کائنات قادری چشتی اور سہروردی سالکین نو بارگاہ مصطفیٰ دے وچ پیش کر سبحان اللہ محبوب اللہ دی طرف وقت انہاں نو مقامات قرب دی سند گنا کے لینی۔ جب تک سیر اللہ راندیے اس وقت تک درجات دا تعین نہیں ہوندا، جس لئے سیر اللہ حضور مولا کائنات پوری کروا کے محبوب دی بارگاہ چا پیش کر دن، اور محبوب بارگاہ خداوندی پیش کر کے سیر فلہ دا پہلا درجہ اتھے درجہ بندی بھی شروع ہو بیندی ہے۔ تا الغرض حضور سیدنا صدیق اکبر اور حضور مولا کائنات دا ہی باطنی فیض ہے جڑا سارے عالمین دوتے جاری و ساری ہے، اور اس دے وچ اس دور دے وچ مقام غوثیت کبرا ساڑھے پیر سیال نے بھی یا فرمایا، حضور پیر پٹھان نے یا فرمایا، تو حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی دا راستہ قرب الہی دا راستہ ہے، خدمت انسانیت دا 11ویں شریف بہت بڑا نیک عمل ہے، اللہ دے ولی دا طریقہ کار ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، چنانچہ نیک کام کر کے اساں اس نو دودھ تک محدود کر چھوڑے۔ حقیقت ہے کہ 11ویں شریف دی جڑی اصل حقیقت ہے کہ اساں پورا مہینہ مالدار لوگاں نال خود بھی جتنی توفیق ہے لوگاں دی ضروریات دیاں چیزاں فراہم کروں، اور 11ویں دی رات ختم شریف پڑھ کے ثواب آقا کریم حضور غوث پاک اور جتنی چیزاں مہینہ بھر جمع ہوئیں وہ اپنے ہمسائیگی اس علاقے دے ضرورت مند لوگاں دے وچ وہ پہنچا چھوڑوں، ہر ایک دی عزت نفس بھی قائم، ضرورت ہی پوری، اور انشاءاللہ 11ویں شریف دی باطنی برکات سیدنا الغوث العظم جیلانی اور سارے مشائخ دا خصوصی طور تے فیض جاری ہوندے ہیں۔ اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے، آپ سب نو اللہ پاک دین و دنیا